صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات کی جائے روح کی تو اصل دولت قناعت ہے، اصل دولت قناعت ہے، جسے حرص سے نجات مل جائے، لالچ سے نجات مل جائے، حل من مزید حل من مزید، اور مال چاہیے اور مال چاہیے اور مال چاہیے، اس سے خلاصی نصیب ہو جائے۔ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی؟ یعنی دولت مند بننا جیسے آدمی بے نیاز ہو جائے نا۔ مجھے تو کوئی ایسا دولت مند یاد نہیں ہے جو بے نیاز ہو، یعنی بالکل مستغنی ہو جائے۔ ہر بڑے سے بڑا دولت مند بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی مطلب کہ احتیاج میں اور حرص میں، لالچ میں یا آگے مزید مطالبے میں لگے ہوئے، تقریباً کا یہی ایک حال دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ یہ جسے نصیب ہو جائے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مطلب اس سے ایک ایسی دولت مل گئی کہ اب اس کو کسی کی دولت، کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی، وہ کسی چیز کی اس طرح کی خواہش ہی نہیں کرتا جس کا مضمون چل رہا ہے، وہ تو بس اس پر بس کرتا ہے اللہ نے جو دیا خلاص۔ یہ مال تو کتنا آئے گا یار، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کتنا آئے گا، اتنا آئے گا تو اور، اتنا آئے گا تو اور، اتنا آئے گا تو اور، وانٹیڈ اور انلیمیٹڈ۔ کرایہ کا تھا تو اپنا ہو گیا، اب اپنا تھا تو بنگلہ ہو جائے، بنگلہ تھا تو بڑا ہو جائے، بڑا تھا تو اور بڑا ہو جائے، ایک تھا تو دو ہو جائیں، دو تھا تو چار ہو جائیں، چھوٹی کار تھی تو بڑی ہو جائے، بڑی تھی تو اس سے بڑی ہو جائے، اس سے بڑی تھی تو دو ہو جائیں، بچوں کو تھی تو ان کی بھی ہو جائے، موبائل ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، پین ہلکی تھی تو بھاری ہو جائے، چشمہ ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، گھڑی ہلکی تھی تو بھاری ہو جائے، کپڑا ہلکا تھا تو بھاری ہو جائے، بھاری ہو جائے تو اس سے بھاری ہو جائے۔ ارے بھائی کتنا بھاری ہو جائے، اتنا بھاری ہو جائے کہ اتنا بھاری ہو جائے کہ پل صراط سے گزرنا بھاری ہو جائے، اتنا بھاری ہو جائے کہ پل صراط سے گزرنا بھاری ہو جائے، کہ پل صراط سے تو ہلکے پھلکے لوگ گزر جائیں گے، بھاری آدمی تو بھاری ہو جائے گا۔ کتنا بھاری ہو جائے بھائی، کتنا بھاری ہو جائے کہ کتنا بڑے بھائی، کوئی بڑھنے کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے، لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا دولت مند بھی آدمی بن جائے تو تھوڑے سے وہ پھر سے کوئی دولت مند بن جاتا ہے، وہ پھر چاہتا ہے کہ مزید دولت مند بن جاؤں۔ تو لمٹ نہیں ہے، وانٹیڈ اور انلیمیٹڈ، ہم کہیں سنتے رہتے ہیں، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک پوری ہوتی ہے تو 2 سر اٹھاتی ہے، 2 پوری کرتے تو 10 سر اٹھاتی ہے، 10 پوری کرتے تو 20 سر اٹھاتی ہیں۔ یہ کچلتی، ان کو ایک یکسر ختم کرنا یا مطلب ان سے صرف نظر کر دینے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین کو بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے گھر میں مدنی مشورہ کیا کریں۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وتھ پریشر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، چیچڑا پن کر کے، یہ نہیں۔ آپ پریشر سے کچھ چیز دبا لیں گے، لیکن جب بچوں کے اندر، گھر والوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو وہ آپ سے پیچھے کریں گے، یا آگے جا کر خود کو تکلیف میں آ جائیں گے۔ آپ تو بچا کر یہ سب کرا کر چلے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کی چونکہ عادت نہیں تبدیل کی، لہذا پھنسنے کا ان کا بھی اندیشہ ہے نا۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی، کہ اپنے گھر میں محبت و پیار کے ساتھ قناعت پر مشورہ کریں۔ میں نہیں کہتا بخیل بنے، بخیل بننے کا مشورہ نہیں، بخیل تو اللہ تعالیٰ بچائے، مجھے بچائے، آپ کو بچائے۔ بخل کی بات نہیں کرتا، قناعت کی بات کرتا ہوں، صبر کی بات کرتا ہوں، کفایت شعاری کی بات کرتا ہوں، فضول خرچی سے بچنے کی بات کرتا ہوں، اسراف سے بچنے کی بات کرتا ہوں۔ آپ یقین مانیے، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو کوشش کریں، دوبارہ کوشش کریں، تیسری بار کوشش کریں، آہستہ آہستہ اپنے کردار کے ساتھ بھی تو ہے نا، کہ اب آپ کو دیکھے کہ آپ اڑا رہے ہیں، گھر میں بولے کہ اڑانا بند ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ جب گھر والے آپ کی اپنی سادگی کو دیکھیں گے، آپ کے اپنے مزاج کو دیکھیں گے، آپ کی غذا کو دیکھیں گے، آپ کے اپنے انداز کو دیکھیں گا، میں پیٹ بھر کر کھاتا رہوں، سب کو بولوں کہ پیٹ کا قفل مدینہ لگا کر رکھو، تو بولے گا کوئی بھی نہیں، سمجھ میں کسی آئے گا؟ کیا اپنے لیے بچتا نہیں ہے، ہم تو پیٹ کا قفل مدینہ تو لگ ہی جانا، سب تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو خود پیٹ کا قفل مدینہ لگائے گا تو دوسروں کو لگانے کی بہتر ترغیب دے گا نا، اور وہ ایک عملی ترغیب بنے گی، کہ ترغیب دینے کے لیے سرابہ ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو خود اپنی ذات پر سادگی نافذ کرے گا، اپنے اخراجات کو خود قابو کرے گا، جتائے نہیں میں اپنے اوپر کیا خرچ کرتا ہوں، سب کچھ تو تم پر لٹا دیتا ہوں۔ تو بعض اوقات گھر میں بڑا جتاتا ہے، جتانا یہ معذرت کے ساتھ جو گھر کے بڑے ہوں، یہ نہیں جتانا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ وہ منہ پھٹ کو بول دے گا تو کیا کمال کیا، ہم پر خرچ کر، ہم پر تو خرچ کرنا ہی تھا،
کیونکہ اولاد بدقسمتی سے آج کل منہ پھٹ ہو گئی ہے. یہ اولاد کی بدبختی ہے جو ماں باپ کے آگے منہ پھٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی بات اللہ نہ کرے دماغ میں منفی آ بھی جائے تو ہر منہ پہ آنے والی بات بولنے کی تھوڑی ہوتی ہے. پہلے تولو بعد میں بولو. اگر ان مدنی مشوروں پر آپ نے عمل کیا اور مدنی مشورہ کیا، آپ کس پر مدنی مشورہ کریں؟ اپنی ماہانہ غذاؤں پر کہ سادگی والی غذائیں کون کون سی ہیں، اور وہ غذائیں جو سادگی کے بعد منافی چلی جاتی ہیں ان پر تھوڑا سا غور کر لیں. یہ بھوکا مارنا تو نہیں نا ہے. سال بھر کے جو لباس پہننے اوڑھنے بچھونے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا غور کریں، سادگی کی طرف لے کر آئیں، گزارے کی طرف لے کر آئیں. دیکھیں فضول خرچی سے بھی بچنا ہے. اسراف تو حرام ہے، اس کو بچانا ہے، وہ تو لازم ہے کہ اپنے گھر کو اسراف سے بچائے. یعنی امیر اہل سنت اللہ کی ان پر کرو رحمت ہو، ان کے گھر کا جو حال میری معلومات میں، ان کے گھر میں اسراف دور کی بات ہے، فضول خرچی کا بھی جیسے کہ داخلہ منع ہے. ہمیں تو فضول خرچی نے اسراف کو دھکا دے کر گھر سے نکالنا ہے نا. ہمیں اسراف و فضول خرچی کو دھکا دے کر گھر سے نکالنا ہے. ان کے گھر میں تو ان کا داخلہ ہی منع ہے. بہت فرق ہے. تو ایسے افراد کو بہت راحت ہوتی ہے، وہ بہت سکون میں ہوتا ہے. اس کے اوپر کمانے کا ایسا ٹینشن نہیں ہوتا جو ہمارے اوپر ہوتا. ہم باولے ہو جاتے ہیں کمانے کے چکر میں. 2-4 گاہک نہیں آتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. کھانا گلے سے اسی کھانے کے لیے کمایا تھا، گاہک جو ہے یہی کھانا گلے سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. سارا دماغ جو ہے نا وہ روزگار میں پھنسا ہوا ہے. غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلو علی